آج ہم نے کس کو اہمیت دی؟ کس کو زیادہ اہم سمجھا؟ دنیا کو اہم سمجھا۔ ماننی پڑے گی یہ بات، مانو نہ مانو، لیکن یہ بات ہے کہ آج ہم نے دنیا کو زیادہ اہم سمجھا ہے، دنیا کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ آج ہم اگر دنیا کے لیے کچھ کریں، دنیا پر ہم رات دن ایک کریں، خون پسینہ بہائیں، اور ہم یہاں ناکام ہوتے ہیں، ہمیں یہاں ناکامی دکھتی ہے، ہمارے کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے یہاں، تو ہمیں غم ہوتا ہے، دکھ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، ایسے نہیں ہونا تھا، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، ہم نے دنیا کا غم کیا، آخرت کا غم نہ کیا، دنیا کی سوچی، آخرت کی نہیں سوچی۔ آج ہم نے آخرت کو اتنا ہلکے میں کیوں لیا ہے؟ دنیا کے غم کیا آخرت کے غموں کے برابر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت سے زیادہ ہے؟ دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے اتنا اہم دنیا کے کیوں سمجھا، جبکہ دنیا بنانے والا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ چند دنوں کا ساز و سامان ہے، چند دنوں کا۔ چند کا مطلب جانتے ہو نا، تھوڑے سے وقت کا، بس یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اس بات کے بارے میں، تھوڑا ریلیکس ہو کر سوچو، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ آج ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم دنیا کی طرف کب سے دوڑ رہے ہیں؟ دنیا 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 ہی دنیا مچا رکھی ہے ہم نے۔ ہم دنیا پہ محنت کرتے ہیں، دنیا کی تیاری کرتے ہیں، دنیا پر اسٹرگل کر رہے ہیں، دنیا کے فکر مند ہو کر بیٹھے ہیں، ہم اتنے سارے کام ہم دنیا کے کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی ہمارے ہاتھ دنیا نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہم دنیا والے نہیں بن رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی دنیا کے نہیں ہو پا رہا ہے۔ دنیا پر محنت کرتے 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 ہم دنیا کو ہار رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، میرے رب کی قسم، دنیا میں سب کچھ حاصل کر کر ایک دن چھوڑ دینا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے شداد نے چھوڑ دی، کیا چھوڑ دی؟ جنت، دنیا میں جنت بنائی، چھوڑ دی۔ جیسے فرعون چھوڑ گیا، کیا چھوڑ گیا؟ پوری بادشاہت چھوڑ گیا۔ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ایسے آئے ہیں، انہوں نے دنیا کو حاصل کی، لیکن کیا کیا دنیا نے ساتھ رکھا؟ بتاؤ، ہمیشہ اپنا بنا دنیا نے؟ ارے وقت کے چلتے زیر ہو گئے، اپنے اپنے قبروں میں جا کے سو گئے، مٹی مٹی ہو گئے۔ تم کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ بتاؤ، دنیا کی طرف دوڑے، دنیا کو اپنا بنانا چاہا، لیکن نظر آتا ہے نہ تو دنیا ہماری ہو رہی، نہ مال ہمارا ہو رہا، نہ زندگی ہماری رک رہی، بس گزرے جا رہی ہے، گزرے جا رہی ہے، گزرے جا رہی ہے، اور دنیا ہماری ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اب تو ہمیں یہ معلوم بھی ہونے لگا ہے کہ وقت بہت کم ہے، لیکن دنیا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ہو ہی نہیں رہی ہے، دنیا مل ہی نہیں رہی ہے۔ ہم دنیا پر محنت کرے، دنیا کی طرف دوڑے، دنیا پر اسٹرگل کرتے 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 ایک بڑی مدت گزر گئی، بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن کیا ہوا؟ دنیا ہاتھ نہیں آئی، ہاتھوں سے نکل گئی، ہاتھوں سے نکل گئی۔ اور نکل کیسے گئی کہ ایک دن دنیا کو چھوڑ دینا ہے تو دنیا کا ہاتھوں سے نکل جانا ہے۔ دنیا کبھی کسی کی اپنی نہیں ہوئی ہے تو ہماری کیا ہوگی؟ بتاؤ، کبھی کسی کی نہیں ہوئی تو ہماری بھی نہیں ہوگی۔ ہم نے دنیا پر محنت کری، دنیا تب ہماری نہیں ہوئی، اور آخرت کے بارے میں تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، آخرت کی تو ہمیں تیاری کی فکر بھی نہیں ہے۔ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچا، اعمال نہیں بنائے، آخرت کی فکر ہم نے نہیں کری، زندگی اپنی نہیں سنواری، اعمالوں پر غور نہیں کری۔ تو میرے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ ہم نے آخرت پر غور نہیں کری، دنیا پر محنت کری، دنیا ہاتھ نہیں آئی، اور تو آخرت پہ تو ہم نے محنت ہی نہیں کری، تو آخرت کیسے مل جائے گی ہمیں؟ بتاؤ، سوچو، آخرت پہ تو محنت بھی نہیں ہوئی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کامیاب کرے گا۔ ارے میرے بھائیو، کس دھوکے میں ہو تم؟
किस गफलत में हो? सुनो सुनो, जो चीज़ मेहनत से नहीं मिल रही है, ये बेवकूफ़ भी बता देगा, तुम तो समझदार हो। जो चीज़ मेहनत से नहीं मिल रही है उससे अच्छी, उससे कीमती चीज़ बगैर मेहनत के कैसे मिलेगी बताओ? जिस पर हमने मेहनत करी वो हमें नहीं मिली, जिस पर हमने मेहनत ही नहीं करी वो कैसे मिलेगी? आज हम जन्नत को बड़ा आसान समझ रहे हैं, आखिरत की कामयाबी को कामयाबी नहीं समझ रहे, नाकामी को नाकामी नहीं समझ रहे हैं। दुनिया में कहते हो गम बहुत हैं, दर्द बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। अरे तुमने उन हालातों को क्यों भुला दिया, क्यों भुला दिया? काश तुम ज़िंदगी पर गौर करते तो शायद अकल आती, ज़िंदगी के बारे में सोचते तो अकल आती। सुनो सुनो सुनो, ये महीना मई का चल रहा है, मई, और आगे आने वाला जून। आपको पता है इसमें गर्मी कैसी पड़ती है? खबर है आपको? मैं बताता हूँ आपको कैसी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकला। 2 बजे हमारी मस्जिद में नमाज है। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकला तो चप्पलों पर धूप आती है। यूँ कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। क्या होता है? कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। जब मैंने उस चप्पल को पहना, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, आसमान पर सूरज कितना ऊंचा, लेकिन धूप की तपिश इतनी तेज़ कि पैरों में चप्पल नहीं पहनी जा रही, फरस पर कदम नहीं रखा जा रहा, इतनी तेज़ धूप। आप जानते हैं मई जून में कैसी गर्मी पड़ती है? सूरज कितना अपने यानी जो उसकी गर्मी होती है उसका टेम्परेचर होता है कितना हाई होता है, आपको खबर है? 40, 45, 50 टेम्परेचर। और ये तो कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में, कि दुनिया की तपिश हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। चप्पलों का पहनना, सिर्फ धूप में तपना हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दुनिया के गम, दुनिया के दुख दर्द, दुनिया के अजाब हैं। सुनो सुनो, कल आखिरत का सबसे हल्का अजाब कि गुनहगार को, नाफरमान को आग के जूते पहनाए जाएंगे। आग के जूते, आग के जूते। तुम किस धोखे में हो, किस गफलत में हो? सोचो सोचो, क्या होगा उस दिन जब सूरज कुछ हाथ ऊपर होगा, थोड़ा ऊंचा होगा बस, क्या हाल होगा? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। सोचा है आपने कभी? लेकिन हम सोचते हैं दुनिया के गम ज़्यादा हैं, दुनिया के दर्द ज़्यादा हैं। कल क्या होगा अल्लाह ताला के नाफरमान के साथ? अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गुनहगार होगा उसके बारे में कहा जाएगा, इस मुजरिम को पकड़ो, इस मुजरिम को पकड़ो और जहन्नम के बीचों बीच ले जाकर फेंक दो, और इसके ऊपर खोलता हुआ गर्म पानी डालो, खोलता हुआ। क्या समझते हो सब आसान है? दुनिया की तपिश, दुनिया की आँच, दुनिया के दुख दर्द बर्दाश्त करते हो? दुनिया की आँच हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो दुनिया के आग का क्या हाल होगा? दुनिया की आँच हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो दुनिया की आग का क्या आलम होगा? और सोचो सोचो, जिसको कहा जाता है कि ये जहन्नम की आग से 70 दर्जे भुजी हुई आग है। यूँ तक सुना है मैंने अपने बड़ों से कि अगर किसी नाफरमान को जहन्नम की आग से निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो चैन सुकून से सो जाए, सुकून से सो जाए। वो अज़ाब कैसा होगा जिसको तुम और हम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी बशर कर रहे हैं कि कोई अज़ाब नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह से रहम की भीख मांगो, भीख मांगो, भीख मांगो। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कल ऐसा ना हो कि फिर फरिश्तों से कहा जाए रहम करो, रहम करो। फरिश्ते भी कहें जब रहमान ने रहम नहीं किया तो हम कहाँ से रहम करें। हाँ, ऐसी ज़िंदगी ना गुजारो मेरे भाइयों, वो ज़िंदगी बड़ी ख़ौफनाक होगी, बड़ी ख़ौफनाक होगी। आज तुम सोचो तो सी हमारी मेहनत किस चीज़ पर है, किस चीज़ पर है?
آج ہم نہ جانے کہاں غافل ہیں، کہاں غافل ہیں آج ہم۔ سوچو اس بات کے بارے میں کہ زندگی کیسے گزارنی تھی، کیسے گزارنے۔ آج ہم نے اہمیت کس کو زیادہ دی ہے؟ آج ہم نے اہمیت دنیا کو زیادہ دی، دنیا پر وقت زیادہ گزارا، دنیا کو زیادہ اچھا ہم نے سمجھا۔ ارے میرے بھائی وہ آخرت ہے، آخرت وہاں کی محنت کرو گے تو کامیابی ہے، کامیابی ہے، اگر بھلاؤ گے تو ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ لیکن آج ہم نے دنیا کو زیادہ اہم سمجھا، کیونکہ ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آخرت کے لیے وقت بھی نہیں نکال رہے ہیں۔ اگر وقت نکالتے تو کچھ کرتے تو ہم کچھ سمجھتے اور کچھ علم ہمیں ہوتا، لیکن ہم غفلت میں رہ گئے، غافل ہو گئے، دھوکے میں آ گئے۔ ہم نے جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، کسی چیز کے بارے میں غور ہی نہیں کیا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، آخرت کا مقصد مطلب کیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے دنیا میں، زندگی کا مطلب مقصد کیا ہے، زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اور آج ہم کیسے بن گئے؟ آپ کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کل ہم سے کیا کہا جائے گا، کل ہم سے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی عالم بھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا عمل کیا؟ تو ہم سوچیں گے ہم تو عالم بھی نہیں ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میں تم سے اپنی طرف سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ ایک علم نہیں ہے کہ تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ نماز فرض ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ تمہیں علم ہے یا نہ ہے؟ آپ کہیں گے ہے، مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے۔ تو اس علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ علم ہوا نہ ہوا؟ یا آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو مفتی مولانا ہی بنانا پڑے گا، حافظ ہی بنانا پڑے گا؟ آپ کو جب آپ تفصیل سمجھانے والے ہوں گے تب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے علم دیا۔ بتاؤ، زندگی میں تمہیں جو نالج ہے، جو زندگی میں معلوم ہے، ایک حدیث بھی آپ کو پتہ ہے، ایک بات بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہیں، آپ کو پتہ ہے روزے فرض ہیں، تو آپ اس پر عمل کریں، ہم سب عمل کریں۔ ہمیں پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے غلط نہیں کرنا چاہیے، تو ہم بچیں ان چیزوں سے۔ میرے بھائیو، کل کی ہلاکت بہت بڑی ہلاکت ہوگی، کل کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ ہم نہ جانے کس دھوکے میں، ہم نہ جانے کس غفلت میں، ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ارے آج غور کر لو، آج موقع ہے، آج غور کر لو۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، یہ آج ہی موقع ہے میرے بھائی، آج ہی موقع ہے۔ اگر دھوکے میں رہے گا، غفلت میں رہے گا تو دھوکے میں رہ جائے گا۔ شیطان نہیں چاہتا ہے، وہ کھلا دشمن ہے تیرا بھی اور میرا بھی، ہر ایمان والے کا وہ کھلا دشمن ہے، سمجھتے ہو؟ کھلا دشمن، جیسے بھیڑیا دشمن ہوتا ہے بکری کا، وہ ہمارے اعمال کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے، ہماری نیکیوں کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کری، اس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ نے حکم کیا آدم کو سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، تکبر آ گیا، غرور میں نہیں کیا، کیا ہوا؟ مردود ہو گیا، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ شیطان بن گیا، ناکام ہو گیا۔ آدم کو کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے، اے انسانوں، اے سمجھداروں، اے ایمان والو، اے عقل کا استعمال کرنے والو، سنو، سوچو اس بات کے بارے میں کہ تم کتنی عقل رکھتے ہو۔ سوچو اس بات کو کہ حضرت آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ ناکام ہو گیا۔ ہمیں آدم کو حکم نہیں ہے، ہمیں خود اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، مالک کو حکم ہے۔ ہاں، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ہم اللہ کو انکار کر بیٹھے ہیں، منع کر بیٹھے ہیں، ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرا ہے، اس نے ایک سجدہ آدم کو نہیں کیا۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کیا، اور ہم نے نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر رکھا ہے اپنا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا پھر؟ بتاؤ، سوچو۔ لیکن مہلت ہے، موقع ہے،
یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ موقع ہے، اگر موقع نہ ہوتا تو کیا ہوتا سوچو تو صحیح۔ آج توبہ کر لو، اگر عقل رکھتے ہو آج توبہ کر لو، اعمال کی غور و فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کی قسم اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو، اگر کچھ سمجھ ہے